ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حسین گلشن زہرا کا ایک معطر پھول، حسین مظہر اوصاف مرتضائی ہے، حسین وارث سرمایہ شہ لولاک، حسین قاسم فیضان مصطفائی ہے۔ ہاں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانع ذبح عظیم آمد پسر۔ ناظرین محترم، خطبات حسین جو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کربلا میں مختلف مقامات پر بڑی جامعیت اور کمال اختصار سے ارشاد فرمائے، اور باب مدینۃ العلم کا فیض اس دشت کرب و بلا میں بھی آپ تقسیم فرماتے رہے۔ خطبات حسین کا سلسلہ پی ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور ان خطبات سے اس پروگرام میں ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ان کے اپنے الفاظ میں ساری کائنات میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جگر گوشہ بطول بھی ہیں اور پروردہ آغوش رسول بھی ہیں، باب مدینۃ العلم کے لخت جگر ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فصاحت، بلاغت، جامعیت اور علمیت ان خطبوں میں جہاں چھلکتی ہے، وہاں امام عالی مقام کا تعلق باللہ، معرفت الہی، کیفیت مناجات وہ بھی چھلکتی ہے۔ امام نے اپنے ان مختصر اور جامع خطبات کا آغاز یوں فرمایا: بار الہا، رنج و غم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور خدا کی قسم یہی ہماری قبروں کا مقام۔ خدا کی قسم ہم یہیں سے قیامت کے دن زندہ کیے جائیں اور اٹھائے جائیں۔ میرے جد امجد نے اسی کا وعدہ کیا تھا، اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ امام علی مقام امام حسین دعوت فکر، دعوت عرفان اور دعوت حق پیش کرتے ہوئے اپنے مخاطبین کو، جس میں اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، جگہ جگہ طرز حیات اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تقسیم فرماتے جاتے ہیں۔ اپنے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا: معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی وہ آپ کے سامنے ہے، یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا اور بہت بری شکل اختیار کر گئی، اس کی بھلائیوں سے منہ پھیر لیا اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنا کسی برتن کی تہ میں رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ذلت امیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں اپنی جان نثاری اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ لوگ صرف دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کربلا وہ ان خطبات کی صورت میں جاری رہا، اور آپ نے اپنے مخاطبین کو وہ پیغام اور وہ میسج دیا جس کے لیے آپ نے اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ چھوڑا تھا۔ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں
حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور ان کے ساتھ رہنے والے بنی ہاشم کے افراد کے نام۔ اما بعد، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی سب کچھ ہے، والسلام۔ یہ قرآن کا وہ پیغام ہے جس کو قرآن نے کہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ لوگوں آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، دائمی اور ابدی۔ گویا اپنے اہل خانہ کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے بھائی بندوں کو بھی آپ نے تلقین اور نصیحت کا حق ادا فرمایا۔ وہاں آپ نے دشمنوں پر اتمام حجت بھی کیا۔ امام عالی مقام نے ابن زیاد کا خط جب آپ کو موصول ہوا، آپ نے وہ خط پڑھا اور پھر اسے زمین پر پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی ناراضگی کی قیمت پر مخلوق کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ابن زیاد کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اللہ کا عذاب طے ہو چکا۔ امام عالی مقام نے اتمام حجت کر دیا ان مخالفین پر، منکرین پر اور دشمنان دین پر، اور نواسہ رسول ہونے کا حق ادا کیا۔ ان خطبات کے ذریعے پھر ابن سعد سے بھی آپ نے خطاب کیا جو یزیدی افواج کا سپہ سالار تھا۔ فرمایا ابن سعد، کیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا کچھ خوف نہیں جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ انہیں یعنی بنی امیہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جاؤ کہ یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ کہ لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ خدا تمہیں جلد ہی تمہارے بستر میں ذبح کروائے گا اور روز محشر تمہارے گناہوں سے درگزر نہ کرے گا۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ عراق کی گندم میں سے بہت کم تم کھا پاؤ۔ امام علی مقام کی رگوں میں چونکہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا خون دوڑ رہا تھا اور نسبت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ امین تھے، آپ نے امت مسلمہ کو میدان کربلا سے اپنے خطبات کے ذریعے وہ عظیم الشان پیغام دیا جس پیغام نے رہتی دنیا تک انسانیت کو حق و باطل میں تمیز کا شرف بخشا اور حق و باطل کی پہچان عطا کی۔ اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ خطبات یقیناً مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنوں اور بیگانوں دونوں کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ خطبات محرم الحرام میں ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس حقیقت کے ساتھ امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں جلوہ گر ہوئے تھے، اور آپ نے حق و باطل میں تمیز کا عملی نمونہ اپنے کردار سے اور اپنی شہادت سے پیش فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔